جب آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جب اللہ سے معافی مانگ لیں تو تب بھی قبول نہیں، پھر واستغفر لہم الرسول، پھر رسول ان کی شفاعت کرے۔ تو گویا تواب الرحیم کا جو اعلان ہے کہ توبہ قبول کر لوں گا، یہ شفاعت رسول کے صلے میں ہو رہا ہے۔ یہ شفاعت رسول اس کا صدقہ بنی ہے، اس کا وسیلہ بنی ہے، اس کا ذریعہ بنی ہے، اس کا واسطہ بنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آقا علیہ السلام کا توسل بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے۔ صریحاً دو عقائد بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے، اور چونکہ قرآن کی نص میں حکم ہے سو یہ فروع نہ ہوئے، یہ اصول ہوئے۔ آقا علیہ السلام کو توسل وسیلہ جاننا یہ اصل دین اور اصل عقیدہ ہوا، چونکہ قرآن مجید کی آیت کا حکم ہے جاؤک، امر الہی ہے۔ اور واستغفر لہم الرسول، اور رسول شفاعت کرے، یہ بھی فروع نہ ہوا، عقیدے کی فرع نہ ہوئی، بلکہ اصل اصول عقیدہ میں سے بات ہوئی، چونکہ قرآن کا حکم ہے اور رسول ان کی شفاعت کریں تب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ تو 5 درجے ہوئے۔ اب وہی نقطہ جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا وہ یہ کہ شروع میں جب اللہ نے بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ٹھہرایا، جاؤ کا، آپ کی طرف آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ تو دوبارہ چاہیے تھا یہ کہا جاتا کہ پھر آپ بھی ان کی شفاعت کر دیں، یہاں آ کر التفات کیا تو خطاب سے غیبوبت کی طرف آ گئے، یعنی وہاں کہا آپ کی طرف آ جائیں، یہاں فرمایا کہ پھر رسول بھی ان کی شفاعت کر دے۔ یہ جو ایک خاص نقطہ ہے، اس نقطے پر ائمہ تفسیر نے، کثیر ائمہ تفسیر نے، یعنی بے حساب ہے، اکابر ائمہ نے اس پر کو گفتگو کی ہے، اس پر گفتگو کی ہے۔ علامہ زمخشری سے لے کر امام فخر الدین رازی نے، امام زمخشری نے، امام بغوی نے، امام خازن نے، امام قرطبی نے، علامہ جمال الدین قاسمی تک، الغرض علامہ آلوسی نے، جس بھی امام نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے اس کے اوپر، اور اختصار سے گزر نہیں گئے، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر تفسیری گفتگو کی ہے، تو کسی امام تفسیر نے یہ نقطہ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جاؤ کا تھا، آپ کی طرف آئیں، اور یہاں واستغفر لہم الرسول، پھر رسول ان کی شفاعت کرے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو 2 لطیف نقطے ہیں۔ جب کہا جاؤ کا، یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے، آپ کی طرف آئیں۔ تو دیکھیے، چونکہ یہ آیت آقا علیہ السلام آگے سنا رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ پہلے رسول کی طرف جاؤ، اس بات کا ایک اپنا زور ہے، اس بات کا ایک اپنا زور ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت یوں کہے اور یہ آیت اترے اور یہ رسول کی زبان سے آگے پیغام پہنچے کہ جو اگر اب جانوں پر ظلم کر بیٹھے نافرمان لوگ، اے میرے محبوب پہلے آپ کی طرف آئیں، تو یہاں کہتے ہوئے چونکہ ابھی وہ ظالم ہیں، ابھی وہ ظالم ہیں، تو ابھی انہوں نے آ کے معافی نہیں مانگی، اور معافی کی قبولیت کا اور توبہ کی قبولیت کا سامان پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ انحراف کی حالت میں ہیں، ابھی وہ توبہ سے قبل گناہ کی حالت میں ہیں، تمرد کی حالت میں ہیں، نافرمانی کے حال میں ہیں، لہذا ان کو جھنجھوڑ کر اس بارگاہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ تو جاؤ کا یہ جو صیغہ خطاب ہے، یہ دراصل آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی اہمیت ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کہی کہ گناہ کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں، عظمت محمدی کا انکار کرنے والوں اور عظمت مقام رسالت کو نہ سمجھنے والوں اور تفریق کرنے والوں، بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت میں آؤ۔ اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اس کو بدل دیا، پھر یہ نہیں کہا کہ اگر تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یوں بھی نہیں، اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں کر کے ان کی تصغیر کی، انہیں چھوٹا دکھایا کہ جو نافرمان ہے وہ چھوٹا ہے، جو متمرد ہے وہ چھوٹا ہے، جو گستاخ ہے وہ پست ہے۔ اگر وہ ظلم کر بیٹھیں جاؤ کا، تو حضور کو مخاطب کر کے جب اپنا مخاطب ٹھہرا لیا تو بلند کر دیا حضور کی بارگاہ کے ذکر کو کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ اب ان کو اللہ رب العزت کی زبان سے جب یہ میسج پہنچے گا کہ اللہ نے محبوب کو فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اس میں اس بارگاہ کا زور بڑھ جاتا ہے، تاکید بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت کا، اس کا جو علو مرتبت ہے، اس کا تصور بڑا اجاگر اور نمایاں ہو جاتا ہے، بڑی ایلیویشن ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر جب فرمایا فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اب یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں کے یہ نہیں کہا کہ فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگیں،
اب چونکہ صیغہ تکلم نہیں لیا کہ مجھ سے معافی مانگے، نہیں، اپنا نام لیا، اللہ سے معافی مانگیں، گویا منصب بیان کیا، اللہ سے بارگاہ الوہیت سے معافی مانگیں۔ جب جاؤ کا کہا تھا وہاں ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ تھا، چونکہ ان کو اناد ذات محمدی کی عظمت سے ہے۔ رسالت کا انکار بھی اگر ہے تو حضور کی ذات کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، یہ خاندان قریش میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، تو اناد عداوت حضور کی ذات کو عظیم تر ماننا، اعظم ماننا، افضل ماننا، ارفع ماننا، یہاں آ کر ان کو انقباض ہے، ان کی طبیعت میں گھٹن ہے، اور یہ گھٹن حضور کے تمام مقامات رسالت کے اعتراف کا میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے در پر آئیں، یہاں حضور کی ذاتی عظمت، ذاتی شرف، ذاتی کمال اور ذاتی رفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف آئیں اور آ جائیں فاستغفر اللہ۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے معافی مانگے، نہیں، پھر منصب کی طرف آ گئے، اللہ سے معافی مانگیں، بارگاہ الوہیت کا ٹائٹل دے دیا، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ کی بات کی تو لازم تھا، فرمایا واستغفر لهم الرسول، تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لیے نہیں کہا کہ آپ شفاعت کریں، نہیں، فرمایا پھر الرسول شفاعت کرے، وہ بھی ان کے لیے معافی مانگ دے اللہ سے، کہ اللہ کو سفارش کر دے کہ باری تعالیٰ لہم، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کرے، باری تعالیٰ تو ان کو معاف فرما دے۔ تو الرسول جب کہا تو منصب رسالت کو بلند کر کے دکھایا۔ جب جاؤ کا کہا تو ذات محمدی کی عظمت ان کے ذہنوں میں متمکن کی، جہاں سے انہوں نے سر پھیرے تھے۔ جب واستغفر لهم الرسول کہا تو پھر مقام رسالت کو اجاگر کر کے کیا کہ شفاعت یہ درجہ رسول کا ہے، رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تم رسول کو خدا سے جدا کرتے ہو؟ ہاں، ذاتیں تو دو جدا ہیں، میں اللہ ہوں، وہ رسول ہے، میں خالق ہوں، وہ میری مخلوق ہے، اعظم مخلوق، ارفع و اعلیٰ مخلوق ہے، خیر الخلق ہے۔ میں مرسل ہوں، وہ میرا رسول بھیجا گیا ہے، میں رب ہوں، وہ میرا مربوب ہے، میں معبود ہوں، وہ میرا عبد ہے، بندہ ہے، محبوب مقرب بزرگی والا بندہ ہے، حبیب ہے، رسول ہے، منصب ہے۔ مگر یہ بات تو حق ہے، لیکن رہ گیا یہ کہ جہاں تک حکم کا تعلق ہے، بارگاہ کا تعلق ہے، رجوع کا تعلق ہے، ادب کا تعلق ہے، سر تسلیم خم کرنے کا تعلق ہے، حکم کو بجا لانے کا تعلق ہے، حکم کی حجیت کا تعلق ہے، تو فرمایا سن لو، وہ الرسول ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے، ایک ذات نہیں، ایک فرد نہیں کہ مرضی تمہاری مان لو مرضی نہ مان لو، نہیں، الرسول۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ خود زمین پہ نہیں اترتا، اللہ خود دکھائی نہیں دیتا، اسے اپنا آپ دکھانا ہو تو رسول کو دکھاتا ہے۔ اللہ خود بتاتا نہیں ہے لوگوں کو اپنا حکم، اسے اپنا آپ کا بتانا ہو تو رسول کی زبان سے بتاتا ہے۔ اللہ اپنا کلام سناتا نہیں ہے کسی کو، اسے اپنا کلام سنانا ہو تو رسول کی زبان سے سناتا ہے۔ اللہ امر و نہی کسی کو نہیں دیتا، اپنا امر و نہی اور ارشاد دینا ہو رسول کی زبان سے دیتا ہے۔ اللہ اپنی رضا اور ناراضگی خود کسی کو نہیں بتاتا، بتانا ہو کہ میں ناراض ہوں اس بات سے اور اس بات سے راضی ہوں، رسول کی زبان سے بتاتا ہے۔ بلکہ رسول راضی ہو وہ کہتا ہے یہ اس کا راضی ہونا سمجھ لو میں راضی ہو گیا ہوں، رسول خفا ہو جائے سمجھو میں خفا ہو گیا ہوں، رسول مسکرا پڑے تو سمجھو میں خوش ہو گیا ہوں، اور رسول کے چہرے اقدس پر اگر تغیر آ جائے تو سمجھو کہ خدا کی رضا سے تم محروم ہو گئے ہو، رسول تم سے منہ ہٹا لے تو سمجھو خدا کی رضا تم سے پھر گئی ہے، دوزخ کی طرف چلے گئے ہو، رسول تمہیں اپنے قریب کر لے تو سمجھو خدا نے تمہیں اپنی قربت عطا کر دی ہے، رسول تمہیں خود سے دور کر دے سمجھو خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے، رسول تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے سمجھو خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے، رسول تمہارا ہاتھ چھوڑ دے سمجھو خدا نے اپنی امان اٹھا لی ہے تم سے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ سے معافی مانگے اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول شفاعت کرے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ رسول ایک منصب ہے اور وہ اللہ کی سفارت ہے، وہ اللہ کی نمائندگی ہے، میرے امر کی مینیفیسٹیشن ہے، میری رضا کی ڈیمونسٹریشن ہے، میرا ریپریزنٹیشن کرتا ہے وہ رسول۔ تو وہ رسول تو الرسول کہہ کر پھر حضور کے مقام کو بطریق ثانی دوسرے طریق سے افخم اور اعظم کر کے بیان کیا گیا، اس کو اور بلند و بالا، اس کو اور اونچا کیا گیا حضور علیہ السلام کے مقام کو۔ اب یہ جو نقطہ ہے اس نقطے کو واضح کرتے ہیں تاکہ میں یہ ائمہ تفسیر کا جو نقطہ میں نے سمجھا دیا اس پر ائمہ تفسیر کو کوٹ کر دوں۔ یہ امام خازن ہیں، تفسیر الخازن میرے سامنے ہے، چند ایک میں دے رہا ہوں۔